اپنا حلال کا پیسہ لٹانے سے پہلے، جھوٹے عاملوں کے پاس جانے سے پہلے اس عمل کو ایک بار ضرور کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کو فائدہ نہ ہوا تو مجھے کہنا۔ یہ عمل ایسا طاقتور عمل ہے کہ اس کا یقیناً آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اب عمل آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز تہجد کے ساتھ پڑھا جائے۔ جب آپ نماز تہجد ادا کر لیں تو اس کے بعد یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ نماز تہجد کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ لیں۔ اور اگر اس وقت میں بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اب وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے تمام دشمنوں کا تصور کر لینا ہے۔ جن کا آپ کو پتہ ہے ان کا نام لے کر تصور کر لیں، جن کا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے کون دشمن ہیں تو اس طریقے سے تصور کر لیں کہ یا پروردگار، میرے جو بھی دشمن ہیں ظاہری اور چھپے ہوئے، ان تمام دشمنوں کو یا تو ہدایت عطا فرما یا انہیں ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دینا۔ اس طریقہ کار سے آپ نے اپنے الفاظ میں دشمن کا تصور کر لینا ہے۔ اب جب آپ تصور کر لیں تو سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو، 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام ہیں، یا قہارو یا جبارو، بڑے مبارک اور طاقتور نام ہیں، اور دشمنوں کی زبان بندی کے لیے خاص طور پر انہی ناموں کا عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام ہیں۔ ان 2 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ ان 2 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو۔ اس طریقہ کار سے بڑے ہی محبت کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو یہ ایک ہو گیا، یا قہارو یا جبارو یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے بعد ایک قرآنی آیت ہے، سمم بکمن امیٌ فاہم لا یرجعون۔ آیت مبارکہ کو دوبارہ سن لیں، سمم بکمن امیٌ فاہم لا یرجعون۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھ لے اور 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میں نے تجھے تیرے ناموں سے پکارا، تیرے پاک کلام سے پکارا، اے اللہ میں اپنا سارا معاملہ تجھ پر چھوڑتا ہوں یا تجھ پر چھوڑتی ہوں۔ اے اللہ، یا تو میرے دشمنوں کو ہدایت دے دے یا ان کو ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اے اللہ، میرے حق میں جو بہتر ہے وہ فیصلہ فرما دینا۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھتے ہو، ایک تو آپ کی حلال کی کمائی بچ جائے گی، ایک آپ جھوٹے عاملوں سے بچ جاؤ گے جو آپ سے بار بار پیسے مانگتے ہیں، آپ کو لوٹتے ہیں، لیکن آپ اپنی مجبوری کے ہاتھوں ان سے لٹ جاتے ہیں۔ اس مبارک عمل کو، اس مبارک وظیفے کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے اور اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک مکمل طور پر آپ کے دشمن سے جان نہیں چھوٹ جاتی۔ جب آپ سمجھے کہ اب آپ اپنے دشمن سے محفوظ ہیں، اب آپ کو اپنے دشمن سے کوئی خطرہ نہیں، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ آئندہ بھی اس کے دشمن سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دشمن کے ہر
وار سے محفوظ رکھے، چاہے وہ وار جادو کے ذریعے ہو، چاہے وہ وار کسی بھی طریقے سے کرے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں۔ اب جیسا آپ کو بہتر لگے آپ اس طریقے سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے ان تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، سیرت مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ